بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ یوم آزادی پر کراچی والوں کو K4 کا تحفہ ملے گا، بلاول آئے گا، کراچی میں پانی لائے گا۔ میئر کراچی کا بطور UC چیئرمین سٹی کونسل میں تاریخی خطاب۔ پانی کے مسائل کے حل کے لیے منصفانہ پالیسی بنانے کی ضرورت پر زور، حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی مشترکہ کمیٹی بنانے کی تجویز۔ اپڈیٹ کریں یوم آزادی پر کراچی والوں کو K4 کا تحفہ ملے گا، بلاول آئے گا، کراچی میں پانی لائے گا۔ میئر کراچی کا بطور UC چیئرمین سٹی کونسل میں تاریخی خطاب۔ پانی کے مسائل کے حل کے لیے منصفانہ پالیسی بنانے کی ضرورت پر زور، حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی مشترکہ کمیٹی بنانے کی تجویز۔ مشترکہ کمیٹی بننے جا رہی ہے۔ کراچی والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ شدید گرمی میں پانی کا بحران ہے، معاملہ سٹی کونسل پہنچ گیا۔ میئر مرتضی بہاب کے بطور UC چیئرمین اجلاس میں تاریخی خطاب۔ MD واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی اور CEO اسد اللہ خان کی بھی اجلاس میں شرکت۔ اسد اللہ خان نے پانی کے بحران کا ذمہ دار K الیکٹرک کو قرار دے دیا۔ آئندہ اجلاس میں K الیکٹرک وفد کو طلب کیا جائے گا، رپورٹ کر رہے ہیں شعیب مختار۔ شہر میں 42 ڈگری کی گرمی اور پانی کی قلت شہری اذیت کا شکار۔ معاملہ سٹی کونسل پہنچ گیا۔ واٹر کارپوریشن نے K الیکٹرک کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ سٹی کونسل اجلاس میں میئر مرتضی بہاب نے بطور UC چیئرمین شرکت کی۔ بولے 1200 MGD پانی کی ضرورت ہے۔ 14 اگست تک ہب ڈیم سے نئی کینال کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ واٹر کارپوریشن کا 18 ارب روپے کا K الیکٹرک کا بل سندھ حکومت ادا کرتی ہے۔ 14 اگست انشاءاللہ جو ہمارا اپنا کام ہے ہب ڈیم والا، ہب کنال والا، اس کے اوپر ہم کمیٹڈ ہیں، وی آر آن ٹریک، اور انشاءاللہ ہب کنال کا جو پہلا فیز ہے 100 MGD کا، وہ ہم 14 اگست کو انشاءاللہ مکمل کر کے کراچی شہر کے اندر اضافی پانی لانے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ اجلاس میں واٹر کارپوریشن کے CEO اور MD نے بھی شرکت کی اور ارکان کے سوالات کے جواب دیے۔ اسد اللہ خان نے K الیکٹرک کو معاملے کا ذمہ دار قرار دے دیا اور بولے ڈسٹریبیوشن کے 270 پمپنگ اسٹیشنز اور مین پمپنگ اسٹیشنز لوڈ شیڈنگ سے مستثنی ہیں۔ پمپنگ اسٹیشنز پر ٹیکنیکی خرابی کے باعث ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ 270 پمپنگ اسٹیشن ہوں جس کو ہم ٹرشری پمپنگ اسٹیشن کہتے ہیں، اور یا بلک پمپنگ اسٹیشن جس میں دھابیتی، گارو، پپری، اینی کے ہوتا ہے۔ اس پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ K الیکٹرک کا ٹیکنیکل مسئلہ آتا ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو مین پمپنگ اسٹیشن ہیں ہمارے دھابیتی، گارو، پپری، اینی کے ہب، جو شب و روز کراچی کی طرف پانی جو ہے وہ پھینکتے ہیں اور کراچی کی طرف پانی جو ہے تھرو کرتے ہیں، وہ یہ 365 دن چلتے ہیں، لیکن اس میں یہ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی ہیں۔ کونسل کے اراکین نے پانی کے مسائل حل کرنے کے لیے تجاویز بھی دیں اور فیصلہ کیا کہ آئندہ ہونے والے اجلاس میں K الیکٹرک کے وفد کو بھی طلب کیا جائے گا۔ کیمرامین قمر آبدی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ بتاتے چلیں چنگچی رکشوں کی رجسٹریشن پر پابندی، جلد آن لائن چالان کا نظام متعارف کرایا جائے گا۔ DIG ٹریفک پیر محمد شاہ کا بڑا اعلان۔ انہوں نے نارتھ کراچی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ صنعت کاروں نے شہر کی ترقی کے لیے 40% سرمایہ لگانے کی پیشکش کر دی۔ پیر محمد شاہ کہتے ہیں کہ صنعت کاروں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ میں جانیے۔ چنگچی رکشوں کی رجسٹریشن پر جلد پابندی عائد کی جائے گی۔ جلد آن لائن چالان کا نظام متعارف کرایا جائے گا۔ DIG ٹریفک نے اعلان کر دیا۔ پیر محمد شاہ نے نارتھ کراچی ٹریڈ ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹریز کا دورہ کیا۔ نارتھ کراچی صنعتی علاقے کے صنعت کاروں سے ملاقات کی۔ کاروباری افراد نے علاقے میں ٹریفک مسائل سے آگاہ کیا۔ پیر محمد شاہ کا کہنا تھا کہ کراچی میں 70 سے 80 لاکھ گاڑیاں چل رہی ہیں۔ آن لائن چالان کے نظام کو جلد متعارف کرا دیا جائے گا۔ ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے کا عمل جاری ہے۔ 2.5 کروڑ کی آبادی اور تقریباً 70 سے 80 لاکھ گاڑیاں جس کی روڈوں پہ چل رہی ہوں، تو عید کے فوراً بعد ہم اس کو انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تقریباً 450 اسپاٹس پر ہم نے اپنے کیمرے لگا دیے ہیں۔ ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ اس طرح سے ITS بیسڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ 5000 سے اوپر چالان آرام سے کر سکتا ہے، اس کے اندر کیپیسٹی ہے۔ نکاٹی کے صدر فیصل معیز خان نے پیشکش کی کہ نارتھ کراچی کے صنعت کار شہر کی تعمیر کے لیے 40% سرمایہ لگانے کو تیار ہیں۔ ہم نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا کو ایز اے ماڈل بنائیں دوسرے انڈسٹریل زونز کے لیے، چاہے وہ ٹریفک کے حوالے سے ہو۔ یہ میری خواہش ہے کہ ٹریفک کے حوالے سے ہو، کرمنلز کے حوالے سے ہو،
इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, सिविल सोसाइटी को एजुकेट करने की बहुत जरूरत है। और उसी के साथ साथ सर पुलिस जो है, लोकल पुलिस जो है आपकी, जो ट्रैफिक पुलिस है, उसको एजुकेट करने की भी जरूरत है। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने सनतकारों को यकीन दहानी कराई कि उनकी तजावीज़ पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नाथा खान पुल एक बार फिर खस्ताहाली का शिकार है। पुल का आगाज़ और दरमियानी हिस्सा मरम्मत के बावजूद बार बार धंसने लगा। नाकिस मटीरियल और गैर मियारी काम ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया। एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर ट्रैफिक जाम में फंस कर रह गए। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में जानिए। मरम्मत के बाद भी नाथा खान पुल की हालत न संभली। नाकिस मटीरियल के बायस पुल का बार बार बैठ जाना मामूल बन गया। नाथा खान पुल के आगाज में बड़ा हिस्सा और दरमियान का सेक्शन फिर से बैठ गया। मुतासरा हिस्से पर मुरम्मती काम जारी, मगर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मजदूर कहते हैं कि काम मुकम्मल होने में मजीद 2 दिन लगेंगे। ये तो होने का पता नहीं है, हमें बनाने के लिए बुलाया है। हमें इसको बनाने के, इसको दीवारें जैसे सपोर्ट पूरी हो, दोबारा टूटने से बचे। सपोर्ट खाली नहीं करें, ऐसे इधर ही बना दे, ये दोबारा गिर जाएगा। उससे अच्छा ये गिरियाँ साफ करके इसको बाकायदा तसल्ली से करें। शहरियों का कहना है कि नाथा खान पुल का यह हिस्सा बार बार खराब होता है। इंतजामिया को संजीदगी से मुजाहरा करना चाहिए। के ऊपर जो है ना, थोड़ा सा भी कहीं से ये टूट जाता है ना, तो उसके बाद ट्रैफिक का इतना हो जाता है कि बलोच कॉलोनी कारसाज तक के ट्रैफिक पूरा जाम रहता है, बम्पर टू बम्पर। तो गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि भाई खुदारा इसको बनवाएं, आपकी मेहरबानी होगी। ड्रिग रोड से एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर घंटों ट्रैफिक में फंसने पर मजबूर हैं, जिनका मुतालबा है कि इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि लांढी 5.5 नंबर में बिजली की तवील बंदिश मामूल बन गई, जिसके बायस इलाका मकीनों के मामूलात दरहम बरहम हो चुके हैं। रिहायशियों ने बिजली की बिलातातुल फराहमी का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगी अक्सा शेख। शहर कायद एक जानिब शदीद गर्मी की लपेट में है तो दूसरी जानिब गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। लांढी 5.5 नंबर का इलाका कई घंटों की बिजली बंदिश का शिकार है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, खवातीन सभी मुश्किलात का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि ना बिजली है ना पानी और हुकूमती इदारे खामोशी तमाशाई बने हुए हैं। सुबह सो के उठो, लोड शेडिंग शुरू है। अपना तो ये काम कर लेते हैं बटन ऊपर नीचे करने का, लेकिन हम परेशान होते हैं कि हम अपना कारोबार को कैसे चलाएं। फिर हमें ही टैक्स देना होता है, हमें ही सब काम करने होते हैं। ना हमारे को बिजली मिल रही है, ना हमारे को गैस मिल रही है। लाइट दे रहे 3 घंटे की और बिल दे रही है 48 घंटे का। इलाका मकीनों ने बिजली की गैर एलानिया बंदिश पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। साथ ही हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। कैमरामैन अजलान चिपा के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के बायस तजारती सरगर्मियां भी मुतासिर, ताजरों का सब्र भी जवाब दे गया। कराची होलसेल ग्रॉसर्स एसोसिएशन वफाकी हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले, लोड शेडिंग ने हमारे कारोबारी सरगर्मियों को ठप कर रख दिया है। काविश में शहर कायद में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से कारोबार ठप के इलेक्ट्रिक की नाकिस हिकमत अमली पर ताजरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ताजरों ने बिजली की बंदिश पर वफाकी हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन होलसेलर ग्रोसिस अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि बिजली की तवील बंदिश के बायस शदीद गर्मी में शहरी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जबकि कारोबार ठप होकर रह गया। और ये गर्मी का अगर सदबाब नहीं किया कि इलेक्ट्रिक जालिमाना इक़दामात उठा रही है। 8 घंटे 10 घंटे की लोड शेडिंग क्या कारोबार कर सकेगा कोई? आवाम, बच्चे हमारे वो बिलबिला रहे हैं, और ख़वातीन वो तो रोड पे नहीं आ सकती ना, वो तो नहीं सो सकती। लेकिन आप ये देखें, लम्हा फिक्रिया उनको जूं तक नहीं रेंग रही। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि लोड शेडिंग को ना रोका गया तो शदीद नुकसान का खदशा है। कारोबारी तबका और आवाम को इस अजियत से नजात दिलाई जाए। कि हम 50 लड़के लेके निकले या 50 आदमी, तो ये एहतियात नहीं होता। पूरा कराची जमाओ और फिर इसके ऊपर क्रैकडाउन ऐसा हो कि के इलेक्ट्रिक याद करे कि हमारे साथ क्या इन्होंने किया। ताजिर बरादरी ने वाज़ेह किया कि के इलेक्ट्रिक की गफलत से अवाम को मजबूरन सड़कों पर निकलना पड़ेगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिससे तालीमी इदारे भी शदीद मुतासर हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ और सेंट्रल के कॉलेजेस के असातिज़ा ने मुतालबा किया है कि तालीमी इदारों में लोड शेडिंग बंद की जाए। तफसीलात सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में जानिए।
امتحانات کا دباؤ، اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب، کالجز میں پڑھائی کا سسٹم ڈاؤن ہو گیا۔ شہر قائد میں شدید گرمی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے تعلیمی ماحول کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ کالجز کے کلاس رومز میں پنکھے بند، جنریٹر نایاب اور طلبہ گرمی سے نڈھال ہیں۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے اساتذہ کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے نہ صرف تدریسی عمل متاثر ہو رہا ہے بلکہ طلبہ کی کارکردگی پر بھی منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ کہ الیکٹرک کی ہمارے کارکردگی ہے وہ بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے طلباء کس طرح تیاری کریں گے۔ ان کے رہائشی علاقوں کے اندر بھی، کچی بستیوں کے اندر بھی لائٹ نہیں ہے، جو 12 گھنٹے 14 گھنٹے۔ ریکویسٹ ہے التماس ہے کہ کم سے کم یہ کر دیں کہ یہ جو امتحانی سیشن ہے یا پڑھائی کا دورانیہ ہے، اس دوران جو ہے بالکل لوڈ شیڈنگ نہ ہو اور بالکل ویلفیئر کیا جائے۔ طلبہ کہتے ہیں کہ امتحانات سر پر ہیں، ایک طرف امتحان کا دباؤ تو دوسری جانب لوڈ شیڈنگ کا عذاب، ہم اس اذیت کو کب تک برداشت کریں گے؟ تقریباً پوری رات بھی بجلی نہیں ہوتی، ہم اس گرمی میں تیاری کرتے ہیں مگر پھر بھی یہاں پر بھی گرمی ہوتی ہے۔ سینٹر میں نہ پانی کا انتظام ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی بھی نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے، اور گرمی بھی بہت ہے، باہر بھی جب جاتے ہیں تو دھوپ ہوتا ہے۔ کالجز کی انتظامیہ کے مطابق ڈسٹرکٹ سینٹرل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ بتاتے چلیں، نیشنل بینک آف پاکستان نے ناردرن بائی پاس پر قائم مویشی منڈی میں ATM بوتھ کی سہولت متعارف کروا دی۔ اس سہولت کے علاوہ ڈیجیٹل ایپ اور راست پیمنٹ سسٹم کے ذریعے تاجر، خریدار اور بیوپاری براہ راست مستفید ہو رہے ہیں۔ اشرف خان کی رپورٹ میں جانیے۔ کیش کی جھنجھٹ ختم، بینکنگ ہوئی ایزی۔ ناردرن بائی پاس مویشی منڈی میں نیشنل بینک کی جانب سے زبردست بندوبست۔ نیشنل بینک آف پاکستان نے ناردرن بائی پاس مویشی منڈی میں کیش لیس بینکنگ کی بڑی سہولت فراہم کر دی۔ اس سہولت کے تحت مویشی منڈی میں جدید ATM بوتھ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، جہاں صارفین تیز، محفوظ اور بآسانی مالی لین دین کر سکتے ہیں۔ جنرل مینیجر نیشنل بینک ریٹیل بینکنگ گلبہار خان کہتے ہیں، اس سروس کا مقصد صارفین کے لیے مالی لین دین کو بروقت اور آسان اور محفوظ بنانا ہے۔ نیشنل بینک یہاں عوام کی آسانی کے لیے اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ ہمارے اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی مینڈیٹ ہے کہ ہم کیش لیس بینکنگ کمپین کریں، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پریزیڈنٹ کی خصوصی ہدایات تھی اور ہم نے یہ سارا کچھ ارینجمنٹ ہم نے کر دیا ہے۔ مویشی منڈی میں موجود بیوپاریوں نے بھی اس سہولت کو خوش آئند قرار دیا، کہا کہ پہلے ہمیں کیش سنبھالنے میں بڑی مشکل ہوتی تھی، اب ATM کی سہولت سے آسانی سے پیسے نکال اور جمع کرا سکتے ہیں۔ اس کو بھی سہولت آتا ہے، وہ پیمنٹ نکال کر ATM سے ہمارے کو دے دیتے ہیں۔ نیشنل بینک کی طرف سے یہاں پہ ATM بھی لگے ہوئے ہیں، اور دوسرا راست سروس کے تھرو جو ہے ہم اپنے کیش کیری نہ کریں اور اس کے تھرو بھی ہم جو ہے ایپ کے تھرو پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اس سروس کے ساتھ ساتھ نیشنل بینک کی ڈیجیٹل ایپ اور راست پیمنٹ سسٹم بھی فعال ہے، جس سے نہ صرف لین دین آسان ہوا ہے بلکہ معیشت کی دستاویزی شکل میں تبدیلی کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ علائشیں بروقت ٹھکانے لگانے کا مشن سندھ سالڈ ویسٹ نے تیاریاں تیز کر دی۔ جام چاکرو لینڈ فل سائٹ پر خندقوں کی کھدائی کا آغاز کر دیا گیا، جہاں 6 اضلاع سے لائی گئی علائشیں تلف کی جائیں گی۔ رضوان احمد کی رپورٹ میں جانیے۔ عید قرباں سے قبل سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے کمر کس لی، علائشیں ٹھکانے لگانے کے لیے خندقوں کی کھدائی۔ جام چاکرو و لینڈ فل سائٹ پر تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ عید الاضحیٰ پر سنت ابراہیم کی پیروی میں جانوروں کی قربانی کے بعد ان کی علائشیں ٹھکانے لگانے کا کام 90% جام چاکرو اور لینڈ فل سائٹ منتقل کیا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے خندقیں کھودنے کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ وائس چیئرمین منگو پیر ٹاؤن کا کہنا ہے کہ علائشیں اوور لوڈ ہونے سے سڑکیں گندگی کا ڈھیر بن جاتی ہیں اور انہیں صاف کرانے کے اخراجات کا بوجھ ٹاؤن انتظامیہ کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر ٹرینچیں جو ہے وہ خندقیں کھودی جا رہی ہیں آگے جام چاکروں میں، تاکہ پورے کراچی کی جو آفرز ہیں ان کو یہاں پر مدفن کیا جا سکے۔ پورے کراچی کی 90% آفرز یہاں پر آتی ہیں۔ وائس چیئرمین منگو پیر ٹاؤن نے جام چاکرو و لینڈ فیلڈ سائٹ کی سڑکیں تعمیر نہ ہونے پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ماضی میں علائشوں کی منتقلی کے دوران بارشیں ہونے سے راستے خراب ہو گئے تھے اور علائشوں کی منتقلی کئی روز التوا کا شکار رہی تھی۔ یہ روڈ کی حالت جو ہے یہ بہت ہی خستہ اور حالت میں ہے،
हमने पहले भी सिंध सॉलिड वेस्ट से इससे कई बार मीटिंग हो चुकी हैं। पिछले गुज़श्ता बरसों की तरह के बारिशों का सीज़न अभी स्टार्ट है, तो यहाँ पर गाड़ियों का एक भरमार होता है ईद के 3 रोज़। तो हमने इनसे गुजारिश किया है कि आप ये रोड जो है इसको फिलफोर तामीर किया जाए, ताकि बारिशों के दिनों में यहाँ पर कोई परेशानी का बायस न बन सके। जाम चाकरो लैंडफिल साइट शहर की सबसे बड़ी कचरा ठिकाना लगाने की जगह है, जिसके लिए सिंध सॉलिड वेस्ट को मजीद इकदाम उठाने की ज़रूरत है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।